بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر مشتاق ہیلتھ کیئر چینل میں خوش آمدید۔ آج کا پروگرام ارک النساء کے حوالے سے ہے اور اس کا طب نبوی کے ذریعے علاج۔ ناظرین، ارک النساء کا مرض ایک انتہائی شدید اور تکلیف دہ مرض ہوتا ہے۔ کولے سے درد شروع ہوتا ہے اور ٹانگ میں پھیل جاتا ہے اور بعض دفعہ ایڑی تک چلا جاتا ہے، اور اس کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کو مریض برداشت کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اور جوں وقت گزرتا ہے یہ مرض پرانا ہوتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اکثر مریضوں میں ٹانگ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور جوں یہ مرض زیادہ بڑھتا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ گھٹنے کے پیچھے اور ٹخنے کے ارد گرد اڈیما ہو جاتا ہے، یعنی پانی بھی بن جاتا ہے۔ اس میں اکثر لوگ آپریشن کرواتے ہیں، کمر کا، موروں کا آپریشن کروا لیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو ہی کچھ عرصہ گزرتا ہے انہیں یہ مرض دوبارہ آ گھیرتا ہے، اور کرتے کرتے میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جو کہ اب بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، جو کہ 4 سے 5 آپریشن کروا چکے ہیں، لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ تکلیف دور رہی، لیکن اس کے بعد مرض دوبارہ ہو گیا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو اس کا علاج طب نبوی کے ذریعے بتاؤں گا، وہ علاج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا۔ سب سے بہترین علاج جو اطباء بتاتے ہیں، جو حکماء بتاتے ہیں، وہ علاج بالغذا ہے، اور جب کوئی مرض علاج بالغذا سے ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کا علاج کسی مفرد دوا سے کرنا چاہیے، اور جب مفرد دوا سے بھی مرض ٹھیک نہ ہو تو پھر مرکب ادویات کی طرف جانا چاہیے۔ آپ علاج کوئی بھی کر رہے ہوں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا اس علاج کے بارے میں تو آپ کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے۔ اکثر لوگ بڑے لمبے عرصے سے دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، مختلف ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی روحانی علاج کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پاتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ یقین کے ساتھ کوئی بھی علاج شروع نہیں کریں گے آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شیٹیکا کے بارے میں، ارک النساء کے بارے میں ہمیں علاج بتایا ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا یقین اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا یقین صحیح ہوگا، ہمارا یقین کامل ہوگا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس مرض سے ہمیں چھٹکارا نہ ملے۔ تو اب میں آپ کو وہ علاج بتاتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور حیات میں صحابہ کرام کو بتایا تھا۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مریض کو ارک النساء کا علاج بتایا، اور آپ نے فرمایا کہ جنگلی بکرے کی ران لے لو اور اس کو مہرا کر لو، یعنی اس کا قیمہ کر لو، اور اس کی یخنی بنا کر 3 حصوں میں تقسیم کر لو، اور روزانہ نہار منہ 3 دن اس یخنی کو استعمال کرو۔ ناظرین، یہاں پر جنگلی بکرے کا ذکر کیا گیا ہے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جنگلی بکرے سے مراد وہ بکریاں یا بکرے ہیں جو کہ پہاڑوں پہ یا کھلے میدانوں میں چرنے والے ہوتے ہیں، اور حکماں نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ ایسے بکریاں بکرے جو کھلے علاقوں میں، میدانوں میں یا جنگلوں میں یا پہاڑوں پر چرتے ہیں تو وہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گوشت میں ایک خاص قسم کی لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ارک النساء کا مرض ہے، ارک النساء کا مرض دراصل ایک خشکی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پٹھوں میں خشکی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور جب پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے تو مورے اپنی جگہ سے ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ موروں کو جو سپورٹ ہوتی ہے وہ مسلز کی ہوتی ہے، اور اگر مسلز میں تناؤ پیدا ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ موروں پر بھی دباؤ پڑے گا، اور اس کی وجہ سے جو شیاٹک نرو ہے وہ موروں کے درمیان دب جاتی ہے اور ارک النساء کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جنگلی بکرے کی ران جو ہے وہ پچھلی ران آپ نے لینی ہے، اور اس کو آپ اس کی یخنی بنا کے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، اور روزانہ نہار منہ 3 دن تک پئیں۔
انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کو اس مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔